شہزادیوں کی طرح رکھنے میں اور شہزادی ہونے میں بہت فرق ہے۔ جی تو ایئر بائی ڈیجیٹل پر ڈرامہ سیریل رد کی جگہ پر ایک اور نیا ڈرامہ شروع ہوا ہے جس کا نام ہے ڈرامہ سیریل بسمل۔ اس ڈرامہ کے 2 ایپیسوڈز آن ایئر کر دیے گئے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اس ڈرامہ کی کہانی کیا ہے، کیا یہ ڈرامہ دیکھنے لائق ہے اور کیا یہ ڈرامہ سیریل رد کی جگہ لے سکتا ہے یا نہیں۔ ڈرامہ میں آپ کو نظر آئیں گے نعمان اعجاز ایز توقیر، حریم فاروق ایز معصومہ، سویرا ندیم ایز ریحام اور سعد قریشی ایز موسیٰ۔ اچھا جی، کاسٹ بڑی زبردست ہے اس کی۔ اگر کاسٹ کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو میرے خیال سے یہ ڈرامہ دیکھنے لائق ہے، لیکن صرف کاسٹ پر بات نہیں ہوتی کیونکہ ڈرامہ کی کہانی بڑی معنی رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ڈرامہ کے ویژولز کو دیکھا جائے، اس کی سنیمیٹوگرافی کو دیکھا جائے تو بڑی زبردست ہے، لیکن ڈرامہ کی کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو کسی بھی صورت میں پیسہ حاصل کرنا چاہتی ہے، امیر بننا چاہتی ہے، اپنی غربت اور اپنے مڈل کلاس ہونے سے کافی زیادہ تنگ ہے۔ یہ ڈرامہ کا ایک سب سے مین کیریکٹر کہا جا سکتا ہے اور اس کیریکٹر کو نبھا رہی ہیں حریم فاروق ایز معصومہ۔ معصومہ کا والد ایک مڈل کلاس شخص دکھایا گیا ہے، ایک بڑی سی کمپنی میں جاب کرتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اپنے اخراجات پورے کرنے جتنا ہی کما پاتا ہے۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے موسیٰ کی گاڑی کے ساتھ، جس وجہ سے وہ پیرالائز ہو جاتا ہے، مطلب کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ معصومہ پہلے تو پورے طریقے سے پیسے نکلوانے کی کوشش کرتی ہے جتنے وہ نکلوا سکتی ہے موسیٰ سے، اور اس میں موسیٰ کے والد اور والدہ یعنی کہ توقیر اور ریحام یہ دونوں بھی ایگری ہوتے ہیں کہ بالکل ایک حادثہ ہوا ہے ہمارے بیٹے کے ہاتھوں، ایک شخص کی ہمیشہ کی معذوری کا سبب بنا ہے ہمارا بیٹا، تو اس کو جو کمپنسیٹ کر سکتے ہو وہ کیا جانا چاہیے۔ لیکن معصومہ کے لیے کمپنسیشن کافی نہیں ہے، وہ انہی کے آفس میں، کیونکہ وہ بڑے بزنس مین دکھائے گئے ہیں، تو انہی کے آفس میں ایک جاب کرنا چاہتی ہے، جس کے لیے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے موسیٰ سے کہ مجھے کوئی جاب وغیرہ دو اپنے آفس میں۔ موسیٰ گڈ جسچر کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصومہ کو اپنے آفس میں جاب دے دیتا ہے، لیکن معصومہ اصل میں ہے گولڈ ڈگر، جس کی وجہ سے وہ موسیٰ کے ساتھ سیٹنگ کرنا چاہتی ہے اپنی، کیونکہ موسیٰ سامنے سنگل نظر آ رہا تھا اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس سارے کے سارے مال و دولت کی مالک بن جاؤں، جس کی وجہ سے وہ کوشش کرتی ہے موسیٰ کے ساتھ سیٹنگ کرنے کی، لیکن اس کو جلدی ہی نظر آ جاتا ہے کہ موسیٰ تو پہلے سے ہی کمیٹڈ ہے اور سیریسلی کمیٹڈ ہے، جس کی وجہ سے اس کو پیر پیچھے کھینچنے پڑیں گے۔ لیکن اب اس کو نظر آئے گا موسیٰ کا والد، کیونکہ آخرکار ہے تو سب کچھ موسیٰ کے والد کا ہی، جتنی مال و دولت ہے، تو وہ آہستہ آہستہ موسیٰ کے والد کو پھانسنے کی کوشش کرنا شروع کرے گی۔ ویسے یہ جو توقیر نامی بندہ دکھایا گیا ہے یہ پورے طریقے سے اپنی میرڈ لائف سے خوش دکھائی دیتا ہے، اور اس کی بیوی کی بڑی اچھے طریقے سے بنتی ہے آپس میں، ہر چیز کا تال میل بڑا زبردست ہے ان کے درمیان۔ لیکن کہانی یہی ہے کہ آنے والے کچھ ایپیسوڈز کے اندر توقیر معصومہ کے جال میں پھنس جائے گا، اس کو پسند کرنا شروع کر دے گا اور چھپ کر اس سے شادی بھی کر لے گا، جس کا پتہ چلنے کے بعد موسیٰ اس چیز سے خاصا امبیرس ہوگا، اور کچھ عرصے تک تو وہ اپنی امبیرسمنٹ سے مقابلہ کرے گا، لیکن اس کے بعد ایک پوائنٹ پر آ کے وہ اپنے آپ کو گولی مار کے ختم کر لے گا۔ اب یہ پوائنٹس تو آنے والے وقت میں ڈسکس کریں گے کہ کیا اس طرح سے کسی کیریکٹر کو کرنا چاہیے، اور اگر اس طرح سے کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا اس طرح سے ہی ریئیکٹ کیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا قدم کوئی نوجوان اٹھاتا ہے اپنے والد کے شادی کرنے پہ، یہ تھوڑی سی عجیب و غریب بات ہے۔ بہرحال اس کو آنے والے وقت میں کبھی ڈسکس کریں گے، اور کہانی کے مزید کچھ پوائنٹس ہیں جن کو ڈسکس کریں گے، لیکن جناب کہانی یہ ہے۔ اب اگر بات کی جائے کہ یہ کہانی ڈرامہ سیریل رد کی جگہ لے سکتی ہے یا نہیں، تو میرے خیال سے ڈرامہ سیریل رد بالکل ایک ڈیفرنٹ ڈرامہ تھا، اور جس طرح کی اس کی کہانی تھی مختلف بھی تھی، انگیجنگ اور انٹرسٹنگ تھی۔ اس کہانی میں سب کچھ واضح ہے پہلے سے، اب اس کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے اور انگیجنگ بنانے کے لیے کیا کیا جائے گا، اس چیز پر میں حیران ہوں۔ کچھ آئیڈیا بھی نہیں لگا پا رہا میں کہ کس طرح سے اس ڈرامہ کو مزید انٹرسٹنگ اور انگیجنگ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہی کچھ پوائنٹس ہیں۔ وہ لڑکی مال و دولت کی لالچ میں توقیر سے شادی کر لے گی، اور اس کے بعد توقیر اپنی فیملی سے آہستہ آہستہ دور ہو جائے گا، ظاہر سی بات اس کا بیٹا بھی مر چکا ہوگا، اور اس بیچ میں کیا ہوگا کیا نہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ ڈرامہ سیریل رد کی جگہ تو بالکل بھی نہیں لے سکتا۔ اکثر لوگوں نے ابھی تک اس ڈرامہ کے 2 ایپیسوڈز دیکھنے کے باوجود یہی بات کہی ہے کہ ڈرامہ سیریل رد کو ہم کافی زیادہ مس کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی اچھا ڈرامہ سیریل رد کی جگہ پر آیا ہوتا تو میرے خیال سے مس کرنا بنتا نہیں تھا۔ حریم فاروق، نعمان اعجاز اور سویرا ندیم وغیرہ ان سب کے فینس کے لیے تو ایک اچھی خبر ہے کہ دوبارہ سے کسی ڈرامہ میں نظر آ رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ان کے رول بھی اس طرح کے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ اس ڈرامے کے اندر نظر آئیں گے۔ لیکن جو لوگ ان کی فین فالوئنگ کے ساتھ ساتھ کہانی میں بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں، اور کسی بھی ڈرامہ کو کہانی کی وجہ سے اور اس کے انٹرسٹنگ اور انگیجنگ ہونے کی وجہ سے دیکھتے ہیں، وہ لوگ میرے خیال سے کافی مایوس ہونے والے ہیں آنے والے وقت میں اس ڈرامہ کو دیکھنے کے بعد، مجھے ایسا لگتا ہے۔ بہرحال رائے کبھی بھی تبدیل ہو سکتی ہے، اس لیے دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں واقعی میں جس طرح سے میں نے انالیسس کیا ہے اسی طرف جاتا ہے یہ ڈرامہ، یا اس سے مختلف ڈگر پر جاتا ہے اور واقعی میں ہمیں انٹرسٹنگ طریقے سے
انگیج کرنے میں کامیاب ہو پاتا ہے. دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں. فی الحال میں نے آپ کو اپنا انالیسس اور اپنی رائے بتا دی ہے. اگر آپ میری رائے سے اتفاق یا اختلاف کرتے ہیں تو مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.